ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کچھ حصہ مسجد کا توڑ دیا گیا ہے. ارے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کورونا سے واپس آئے ہیں، موت سے نہیں ڈرے. اور جو ہے کوشش لوگ یہ کرتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے آخری لمحات میں آپ بجائے اللہ اور رسول کو یاد کرنے کے KCR کہہ کے آپ دم توڑ دیں گے. اور جناب محمود علی صاحب ہوم منسٹر سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ استفادہ دے دیں. اس لیے آپ کے گزرنے کے بعد شہر حیدرآباد کے مسلمان کم سے کم آپ کی اس کی نیکی کو یاد کر کے مغفرت کی دعا کریں گے. میں آپ توبہ کریں اور جو ہے KCR کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. اس لیے آپ KCR کو دیکھتے ہی جو ہے اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں. جس طرح مچھلی پانی کو دیکھ کے بے چین ہو کے پانی میں کود جاتی ہے، ویسا آپ کا حشر ہو گیا. دنیا کی خاطر آپ کیا کیا کر رہے ہیں. KCR صاحب پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. KCR صاحب ایک سیاسی لیڈر ہے. اگر انہوں جو ہے سچ کہتے ہیں تو آپ سمجھنا انہوں جھوٹ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ کہتے ہیں تو سمجھنا سچ کہہ رہے ہیں. انہوں یہ بھی جانتے ہیں ایئرپورٹ کی مسجد بھی گرائی گئی اور یہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکے، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو قائد بولتا ہے جو شخص وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا شیئر ہولڈر ہے، انہیں کچھ نہیں کر سکتا، عوام بھی کچھ نہیں کر سکتی. CM صاحب کی بڑی مسجد تو بہت بڑی بات ہے. وہ مسجد خانہ جو 100 گز اور 150 گز کی بنیاد پہ انہوں نے وہی تعمیر نہیں کی اور آپ کیا خوش ہو جا رہے ہیں بڑی مسجد. ارے بڑی مسجد کے لیے آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری بھی یہ ہو کہ آپ وہ بڑی مسجد کو قبول کر سکے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ و نائب صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، ناظرین اکرام اور خصوصاً حیدرآبادی عوام اور تلنگانہ کے ان اصحاب سے مخاطب ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ فکر عطا کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو عمداً KCR صاحب نے اسے منظم کر دیا اور ایک مندر کو بھی کر دیا. مسجد یا مندر یا گرجا گھر یا گردوارے یہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور عبادت گاہوں کو وہی لوگ منظم کرتے ہیں جو جن کی شیطانی فطرت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاملے میں علماء و فضلاء و مشائخین کرام جو اپنے آپ کو دانشوران شہر کہتے ہیں، دسمبر 2019 میں KCR صاحب کے دربار میں جو ہے حاضر ہوئے اور اس کے بعد ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے اور کہا کہ آپ کے جیسا انسان اس ہندوستان میں نہیں ہے. آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ بے کسوں کے ہمدرد ہیں، آپ سب کے دوست ہیں. آپ کے جیسا سیکولر آدمی ابھی تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا. اور محمود علی صاحب ہوم منسٹر جس کی گواہی دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنہیں مقام عطا کیا، عوام جن کے ساتھ ہے، وہ جو ہے ایک خادموں اور غلاموں کی طرح KCR صاحب کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور اس واسطے جب گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو KCR صاحب ان کی مزاج سے واقف ہے. یہ مرغ و مسلم کے ماہرین ہیں. انہیں شاہ جہاں کے زمانے کی بریانی اور اکبر اعظم کے زمانے کا مٹھا کھلا دیا جائے اور شاہ جہاں کا جو مربع تھا وہ مربع بھی ان کو پیش کر دیا جائے. یہ تاریخی غذائیں کھا کے جو ہے ان کا ذہن معوف ہو گیا ہے. آج اتنے بڑے واقعے پہ صرف جو ہے اعلان کر رہے ہیں، افسوس کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے میں اخبارات میں پڑھا ہوں، ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کسی بھی قائد نے یا کسی بھی تنظیم کے رہنما نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ جد و جہد کب کر سکتے؟ تاریخ کے لیے بے حد ضروری ہے.
آپ جو ہے تاریخ میں اگر آپ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا، اور یہی جد و جہد بہتر ہوگی۔ کے سی آر صاحب کی جو عنایت ہے، میں جو ہے ان قائدین کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آلیر انکاؤنٹر کا تحفہ ہمیں عطا کر دیا، 4 نوجوانوں کا قتل کرا دیا۔ یہ ہمارے قائدین نہ ان کو نظر آیا، نہ یہ سماعت کر سکے، نہ ان کی زبان میں یہ آیا کہ اس پہ احتجاج کر سکے۔ دوسرا، 12% انہوں نے ریزرویشن کی بات کی، اور انہوں نے جا کے جو خادم کی حیثیت سے جا کے بولے تھے تو انہوں نے بولے ہم دے دیتے ہیں، انہوں نہیں دیے، لیکن آپ کی زبان نہیں کھلی، آپ نہیں بول سکے۔ اور جو ہے تیسرا مسئلہ، اولڈ سٹی کے لوگوں کے لیے میٹرو ٹرین کی شدید ضرورت تھی، اور ہمارے وہ قائدین جو مسلمانوں سے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، انہوں میٹرو ٹرین کی مخالفت کرتے رہے، اور یہ کبھی یہ علماء و فضلاء و مشائخین نے کبھی اپنے قائد کو نہیں بولا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ تو بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، غریب اگر جو کمانا چاہتا ہے تو کم سے کم میٹرو ٹرین کا موقع ملا جائے، وہ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ امبر پیٹ کی مسجد خانہ کو منہدم کر دیا گیا اور بہت ہنگامہ ہوا۔ ہمارے چیئرمین سلیم صاحب نے کہا کہ میں اپنے خرچے سے بنا دوں گا۔ اب وہ جو ہے انہوں جو بولے تھے وہ حافظہ ان کا ساتھ ہے یا نہیں معلوم۔ اس کے بعد جناب محمود علی صاحب انہوں نے کہا کہ مسجد اسی مقام پہ بنائی جائیں گی۔ یہ لوگ جو ہے جھوٹوں کے گروپ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ستون ہیں، جھوٹوں کے گروپ کے ستون کے معنی وہ لیڈرز ہیں ان کے۔ ہمارے ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کچھ حصہ مسجد کا توڑ دیا گیا ہے۔ ارے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کورونا سے واپس آئے ہیں، موت سے نہیں ڈرے، اور جو ہے کوشش لوگ یہ کرتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے آخری لمحات میں آپ بجائے اللہ اور رسول کو یاد کرنے کے کے سی آر کہہ کے آپ دم توڑ دیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا کرے۔ سی ایم صاحب نے تو یہ کیا معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ عالیشان مسجد بنا کے دیں گے۔ کے سی آر صاحب پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کے سی آر صاحب ایک سیاسی لیڈر ہے، اگر انہوں جو ہے سچ کہتے ہیں تو آپ سمجھنا انہوں جھوٹ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ کہتے ہیں تو سمجھنا سچ کہہ رہے ہیں۔ عوام مطالبہ کر رہی ہے، آپ سیکریٹریٹ کی اولڈ بلڈنگ کو مت توڑیے، وہاں پر ایک دواخانہ بنائیے، آپ وہاں ایک یتیم خانہ بنائیے، لیکن آپ کے سی آر صاحب کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کے سی آر صاحب حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کے تمدن اور حیدرآباد کے تاریخی مقامات کو گرانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان سے مقابلے کی طاقت پیدا فرمائے۔ بہت افسوس ہے کہ ہمارے رفیق، ہمارے رہبر کم رہزن اور ہمارے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سی آر جو ہے معافی چالی ہے، اور سہون جو ہے وہ مسجد گری ہے۔ مسجد 2 مسجدیں گرائی گئی ہے، اور یہ ہمدردان قوم کے سی آر کے تعلق سے یہ کس انداز سے نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ ان کے ظرف و ضمیر سے واقف ہے۔ حقیقت جو حقیقت ہے آپ اس کو تسلیم کریں۔ کسی شاعر نے کہا حقیقتوں سے فرار کب تک، یہ خواب غفلت ہے مجرمانہ، وہ قوم حقیقتوں سے فرار کب تک، یہ خواب غفلت ہے مجرمانہ، وہ قوم مٹ کر رہی ہے جس نے حقیقتوں کو اٹل نہ جانا۔ حقیقتوں کو مانیجیے اور جو ہے اس قسم کا اعلان کرنے سے پرہیز کیجیے۔ سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک بڑی مسجد بنا کے دیں گے، لگژری۔ سی ایم صاحب کی بڑی مسجد تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ مسجد خانہ جو 100 گز اور 150 گز کی بنیاد پہ انہوں نے وہی تعمیر نہیں کی، اور آپ کیا خوش ہو جا رہے ہیں بڑی مسجد۔ ارے بڑی مسجد کے لیے آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری بھی یہ ہو کہ آپ وہ بڑی مسجد کو قبول کر سکے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ پہلے نمازی بن جائیے، اور اس کے بعد جو ہے بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد کا بعد میں انتخاب کیجیے۔ اور ہمارے کے سی آر صاحب سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں
जो है 1000 करोड़ खर्च करना चाहते हैं आप, जबकि बेरोज़गार नौजवान तालीम याफ्ता जो तेलंगाना में काम करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, उनके रोज़गार का इनको कोई फिक्र नहीं है। और लॉकडाउन में कितने लोग परेशान हुए हैं, उनके सिलसिले में इनको कोई फिक्र नहीं है। केसीआर, मैं समझता हूँ सेंट्रल में जनाब मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी ख्यालों के प्राइम मिनिस्टर है, और जो है हमारे केसीआर उनके जानशीन जो है सानी समझता हूँ मैं उनको। और कि पीवी नरसिम्हा राव 10 करोड़ का खर्चा करके उनकी याद बना रहे हैं हमारे केसीआर साहब, जो हिंदुस्तान का नाकाम वज़ीर आज़म था, जो हिंदुस्तान के क़ानून और अमन को दरहम भरम कर दिया। हज़ारों लोग जो है शहीद हो गए। बाबरी मस्जिद के गिराने में पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा हाथ था। आज जो है ये हमारे कायदीन को समझ में आना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए केसीआर साहब से, ये आखिर ये फ़ैसले आप क्यों ले रहे हैं। मोहम्मद तुगलक का नाम तारीख़ में बहुत अहमियत से लिया आता है। मैं समझता हूँ मोहम्मद तुगलक सानी है ये जो इस किस्म के काम कर रहे हैं। मैं खुसूसन ये मुतालबा कर रहा हूँ जो TRS के मुस्लिम कायदीन हैं, अगर आपके पास ईमानी क़ुव्वत है तो फ़ौरन आप रिज़ाइन कर दीजिए, इस्तीफ़ा दे दीजिए आप, और ताकि जो है आपका ख़ात्मा भी बिलखैर हो सके। अल्लाह के घर का मामला है, अपना ज़ाती मामला नहीं है। फिर दूसरी ज़िम्मेदारी मोहम्मद सलीम चेयरमैन पे आती है। उनका काम ये है वो जाके मुआयना करें, और मुआयना करके आते ही आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, ताकि मालूम हो जाए कि रिज़ाइन देने के बाद आप ये बार बार बोल रहे हैं मेरे पास ईमानी क़ुव्वत है, अभी ये आजमाइश का वक्त है, आप दे दीजिए। और जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इसलिए आपके गुज़रने के बाद शहर हैदराबाद के मुसलमान कम से कम आपकी इसकी नेकी को याद करके मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। मैं आप तौबा करें और जो है केसीआर का ज़िक्र करना छोड़ दें। इसलिए आप केसीआर को देखते ही जो है उसके पाँव पे गिर जाते हैं। जिस तरह मछली पानी को देख के बेचैन होकर पानी में कूद जाती है, वैसा आपका हशर हो गया। दुनिया की खातिर आप क्या क्या कर रहे हैं, और आपके साथ जो लोग भी शामिल हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप वो करें। और ख़ुसूसन वो यूनाइटेड फोरम के कायदीन पे ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इस मुहिम पर अवामी तहरीक में शामिल हो। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नौजवानों को इस एहतजाज के लिए तैयार करेंगे और हुकूमत के इक़दाम की पूरी तरह से मुखालफत करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि केसीआर साहब अपनी फ़िक्र को बदल दे ताकि स्टेट का नाम रोशन हो। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. Under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.